السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی انسان کو قتل کرنا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اتنا بڑا گناہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو قتل کر دے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آیا، جو ناحق کسی کو قتل کر دے اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ قتل کرنے والا جہنم کا حقدار بنتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی اتنی عظیم مثال بیان کی ہے کہ انسان حیران رہ جائے۔ 6 پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا اس سے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان کو قتل کیا یا غیر مسلم کو، بلکہ انسان کہا گیا ہے۔ مطلب انسانیت کی جان کا کتنا بڑا درجہ ہے اسلام میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ قتل کرنا اسلام میں انتہائی بڑا جرم ہے۔ فساد پھیلانا یعنی امن و شانتی کو ختم کرنا، لوگوں کی زندگی میں ڈر اور بے چینی پھیلانا، یہ بھی اسلام میں حرام ہے۔ جیسے کشمیر کے پہلگام میں حال ہی میں آتنکوادی حملہ ہوا، ایسے حملوں کا مقصد ملک کے امن و امان کو تباہ کرنا ہوتا ہے، انسانوں کی زندگی کو بے چین کرنا ہوتا ہے۔ یہی چیز قرآن میں فساد کہا گیا ہے۔ کوئی بھی شخص جو فساد پھیلاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب ہے، وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ اتنا بڑا کہ مانو اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ قرآن مجید میں صاف لکھا ہے، ان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رحم کی تعلیم دی۔ فرمایا، جو انسانوں پر رحم نہیں کرے گا اس پر اللہ رحم نہیں کرے گا۔ بہت ساری حدیثیں رحم، انصاف اور انسانیت پر زور دیتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک نیک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا، وہ بھوک پیاس سے مر گئی، اللہ نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ وہیں ایک بدکار عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اللہ نے اسے جنت عطا کی۔ یعنی اسلام میں ہر جان کی قیمت ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور۔ اب بات کریں کشمیر کے پہلگام حملے کی۔ کچھ آتنکوادیوں نے بے گناہوں پر حملہ کیا۔ سوشل میڈیا پر اسے اس طرح پیش کیا جا رہا ہے جیسے کہ یہاں اسلام کی تعلیمات ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ جو آتنکی حملہ کرنے آئے تھے وہ اسلام سے بہت دور تھے۔ ہاں، حملہ کرنے والے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، کلمہ پڑھوا رہے تھے، اور جو نہیں پڑھ پا رہے تھے انہیں قتل کر رہے تھے۔ مگر دھیان دیجیے، وہیں دوسری طرف 2000 سے زیادہ یاتریوں کو بچانے والے بھی مسلمان تھے۔ سید بلال شاہ، جس نے آتنکوادیوں سے مقابلہ کیا، اپنی جان دی۔ نزاکت علی، جس نے کئی یاتریوں کی جان بچائی۔ ٹیکسی ڈرائیور، ہوٹل مالک، مسجدوں کے دروازے کھولنے والے سب مسلمان تھے جنہوں نے انسانیت نبھائی۔ یہ ہے اصلی اسلام۔ پورے ہندوستان میں اس دردناک گھٹنا کی کڑی مذمت ہوئی۔ جمعے کی نماز میں مسجدوں میں دعائیں کی گئیں، کالی پٹیاں باندھ کر وروଧ جتایا گیا، کینڈل مارچ نکالے گئے۔ ہر جگہ سے آواز اٹھی کہ آتنکواد کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں، اسلام وہی نہیں جو میڈیا میں دکھایا جاتا ہے، اسلام وہ ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے۔ کچھ لوگ قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، جیسے جہاں کافر ملے مارو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کا پورا معنی اچھے سے دیکھو گے تو معلوم ہوگا کہ وہ ایک جنگ کے ماحول کی بات ہے، عام انسانوں کی نہیں۔ اسلام کا اصل پیغام ہے، رحم کرو، امن قائم کرو، انصاف کرو، ظلم سے بچو۔
اگر آپ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو تو فتح مکہ کے واقعے کو پڑھیے۔ جب مکہ فتح ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت تھی کہ دشمنوں سے بدلہ لیتے، مگر انہوں نے معاف کر دیا۔ فرمایا، آج تم سب آزاد ہو۔ یہ ہے اسلام، معاف کرنا، انسانیت بچانا۔ آتنکوادی چاہے کسی بھی دھرم کا چولا پہن لے، ہندو، مسلمان یا عیسائی، وہ آتنکوادی ہی رہے گا۔ آتنکواد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ہم سب کا ملک بھارت ہے، ہم سب ایک پریوار کی طرح ہیں۔ جب کوئی حملہ ہوگا تو ہم سب مل کر مقابلہ کریں گے۔ ہم امن کو، بھائی چارے کو، محبت کو قائم رکھیں گے، نفرت کو نہیں پھیلنے دیں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ شہیدوں کے گھر والوں کو صبر دے، ملک میں امن اور بھائی چارہ قائم رکھے، آتنک اور نفرت کو جڑ سے ختم کرے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ میرا پیغام آپ تک اس لیے پہنچایا تاکہ سوشل میڈیا پر پھیل رہی غلط فہمیوں کا جواب دیا جا سکے۔ اس کلپ کو آگے شیئر کریں تاکہ سچا اسلام، انسانیت اور امن کا پیغام ہر دل تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔